बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने की। खुद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून मिलता है कि जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़यामत वो मेरे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि खूब खूब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहें और अपने लिए आखिरत के लिए सरमाया जमा करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आइए एक बार फिर मिलकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका पसंदीदा सिलसिला एक बार फिर लिए हाजिर हैं। कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं कि अगर उसमें इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए तो उसका सीखना या उस पर अमल करना आसान हो जाया करता है। हमने भी कोशिश की है कि आपके लिए बहुत सारा इल्म का खजाना लाया जाए, मगर उसे एक खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज के साथ लाया जाए। जी हाँ, आप हमारा प्रोग्राम पसंद भी करते हैं, देखते भी रहते हैं, जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाते हैं ढेरों ढेर इल्म दीन का खजाना, मगर बड़े ही मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज के साथ। आज भी कुछ ही हमारा प्रोग्राम इसी अंदाज के साथ आगे चलेगा। हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट मौजूद होंगे जिनके दरमियान हम एक खूबसूरत सा मुकाबला करवाएंगे। इन 6 कंटेस्टेंट में हम 5 राउंड के जरिए अपने इस मुकाबले को आगे लेकर चलेंगे। ज्यों ज्यों मुकाबला आगे चलता जाएगा, हमारे कंटेस्टेंट की तादाद कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम अपने तीसरे राउंड से 2 कंटेस्टेंट को जुदा करेंगे। उन 2 को जुदा करेंगे जिनके नंबर सबसे ज्यादा कम हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश आपने ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने हैं, ताकि आप हमारे साथ आगे तक चलने में कामयाब हो जाएं। प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये भी आपको बताते चलूं कि हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे जिनके दरमियान हमने करवाना है खूबसूरत सा मुकाबला, मगर 5 राउंड के जरिए मुकाबला इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि हर राउंड में हम अपने कंटेस्टेंट से सवालात करेंगे और हर सवाल के जवाब में उन्हें नंबर्स दिए जाएंगे। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर 2 बच्चे हमारे इस प्रोग्राम से जुदा करने होते हैं, तो उसका तरीका हमने ये अपनाया है कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा कम होंगे, यानी जो ज़ेर हो जाएगा, वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। चौथा राउंड आगे बढ़ेगा, मगर 4 बच्चों के दरमियान ये मुकाबला होगा और इस राउंड के अंदर जिसके नंबर सबसे कम रहेंगे वो बच्चे भी हमसे एलिमिनेट हो जाएंगे। आखिर में 5वें राउंड में 1 to 1 मुकाबला होगा, मगर 2 कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा। आखिर में हमें आज के प्रोग्राम का विनर मिलेगा। विनर कौन होगा ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का मुकाबला। और शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं वो कहां से आए हैं, कहां पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में ज़ेर तालीम है। अपना तारुफ पेश करेंगे। मेरा नाम हुसैन रज़ा तारिक है और मैं दारुल मदीना BHS ब्रांच में पढ़ता हूँ। क्लास कौन सी है बेटा? मैं क्लास 4 का तालिबे इल्म हूँ। आप चौथी जमात के तालिबे इल्म हैं। हुसैन रज़ा आपका नाम है, दारुल मदीना के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर मुस्तफ़ा तारी है और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं दारुल कोरंगी BHS स्कूल में पढ़ता हूँ। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम कितमी रज़ा है, मैं दारुल मदीना BHS क्लास 4 में पढ़ता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कितमीर जो है वो असहाबे कहफ के कुत्ते को कहा जाता है। कितमीर रज़ा किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं दारुल मदीना BHS में पढ़ता हूँ। आप दारुल मदीना BHS में पढ़ते हैं, किस क्लास में? जी मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। आप 4th क्लास में पढ़ते हैं, यानी आप तीनों 4th क्लास में पढ़ते हैं। दारुल मदीना BHS से तीनों का ताल्लुक है। तीनों एक ही क्लास में तो नहीं पढ़ते कहीं?
यस यूसुफ भाई। अच्छा माशाल्लाह। चलें जनाब, एक ही क्लास के तीनों स्टूडेंट के दरमियान खूबसूरत सा मुकाबला होगा, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आगे तारुफ हासिल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर रज़ा है, मैं दारुल मदीना में 6 क्लास में पढ़ता हूँ। आप दारुल मदीना में 6 क्लास में पढ़ते हैं और आपका नाम उज़ैर रज़ा है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकत दे। अगले कंटेस्टेंट, मेरा नाम अब्दुल वाफ़े है, किस क्लास में पढ़ते हैं अब्दुल राफे? मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। 6 क्लास में पढ़ते हैं, अरे माशाल्लाह। स्कूल कौन सा है आपका? दारुल मदीना, दारुल मदीना। और ब्रांच? कोरंगी ब्रांच। कोरंगी ब्रांच। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी आप भी 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप भी 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। आप भी कहीं 6 क्लास के तो स्टूडेंट नहीं है? 9th के स्टूडेंट है। अल्लाह अकबर, चौथी जमात का मुकाबला 9 के स्टूडेंट से हो गया है। अल्लाह खैर करे आप लोगों पर। तो चलें जी, आप अपना तारुफ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा तारी है, मैं दारुल मदीना कुरंगी BHS से पढ़ता हूँ, क्लास 9 में ज़ेर तालीम हूँ। क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, मोहम्मद गुफरान रजा है। सबका हमने बारी बारी तारुफ किया, तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला, पहला राउंड। मगर पहला राउंड होगा किस तरीके से ये आपको बताता चलूं। हर एक से बारी बारी सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के जवाब में आपको 3 जवाबात देने होंगे। अगर तीनों जवाबात दुरुस्त दे दिए तो आपको दिए जाएंगे 3 पॉइंट्स, 2 जवाबात दुरुस्त दिए तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर सिर्फ एक ही जवाब दुरुस्त दिया तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि तीनों पॉइंट्स हासिल करें। शुरू करते हैं, पहला सवाल हुसैन रजा आपसे। हजरत इमाम अली रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का साले पैदाइश, आपकी तारीख विसाल और आपका मजार मुबारक कहाँ है? तीनों आंसर करें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारीख साल पैदाइश 153 हिजरी और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारीख विसाल 21 रमज़ान मुबारक और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ मशहद मुक़द्दस ईरान में है। ईरान में है। तीनों सही जवाबात देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल जाबिर मुस्तफा आपसे। सवाल ये है, हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीख विसाल, साले विसाल और आपका मजार मुबारक कहाँ है? तीनों आंसर कीजिए। तारीख विसाल 2 मुहर्रम, साल विसाल 200 जीत, मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है। तारीख विसाल 2 मुहर्रम, साले विसाल 200 हिजरी और मजार मुबारक बगदाद शरीफ में है। तीनों सही जवाबात दे दिए हैं। अगला सवाल कितबी रजा आपसे। शजरा कादिया अतारिया के अजीम बुजुर्ग हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का साले पैदाइश, आपका तारीख विसाल और आपका मजार मुबारक कहाँ है? तीनों चीजें बताइए हमें। साल पैदाइश तकरीबन 155 हिजरी, तारीख विसाल 13 रमज़ान मुबारक, मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है। तीनों सही जवाबात देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा मोहम्मद उज़ैर आपसे। आपने बताना यह है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े मारूफ बुजुर्ग हैं। आपने बताना है कि इनका साले पैदाइश क्या है, तारीख विसाल क्या है और आपका मजार मुबारक कहाँ है? साले पैदाइश तकरीबन 218 हिजरी, तारीख विसाल 27 रजब, मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है। तीनों सही जवाबात दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त जवाब। अगला सवाल होगा अब्दुल राफे आपसे। हजरत अबू बकर शिबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े मारूफ बुजुर्ग हैं, मगर आपने बताना यह है कि हजरत अबू बकर शिबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का साले पैदाइश क्या है, आपकी तारीख विसाल क्या है और आपका मजार मुबारक कहाँ वाक़ है? साले पैदाइश 247 हिजरी, ठीक है। 27 ज़ुल्हिज्जा, बगदाद के मकाम बगदाद में सामरा के मकाम पर। आपका साले पैदाइश 247 हिजरी, तारीख विसाल 27 ज़ुल्हिज्जतिल हराम और आपका मजार मुबारक बगदाद शरीफ में सामरा के मकाम पर है। तीनों सही जवाबात दे दिए हैं। अब सवाल होगा मोहम्मद गुफरान रजा आपसे। हजरत शेख अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अरब के किस कबीले से थे? तारीख विसाल आपका क्या है और किस इमाम के मुकल्लिद यानी आप पैरोकार थे? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अरब के कबीले बनु तमीम के थे। आपका तारीख विसाल 26 जमादुस्सानी है और आप इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकल्लिद। आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुकल्लिद थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। 3 पॉइंट्स मोहम्मद गुफरान ने भी हासिल कर लिए हैं। एक सवालात आप सबसे हो चुका है। एक बार फिर सवालात शुरू करेंगे हुसैन रजा आपसे। हजरत शेख मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुन्नियत, तारीख विसाल और आपका मजार मुबारक, आपने ये तीनों चीजें हमें बतानी हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत अबुल फराह और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तारीख विसाल 7 रबीउल
7 شعبان اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بغداد طرطوس شہر میں موجود ہے۔ آپ نے جو بتایا کہ حضرت شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الفرح، بالکل درست۔ آپ کا مزار شریف طرطوس شہر میں ہے، بالکل درست، مگر ایک آپ سے غلطی ہو گئی۔ آپ کا تاریخ وصال 3 شعبان المعظم ہے، 2 نمبر حسین رضا کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے زابر مصطفیٰ آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ یس۔ چلیں جی، بتائیے حضرت علی بن احمد حقاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سال پیدائش کیا ہے، آپ کا تاریخ وصال کیا ہے، اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ سال پیدائش تقریباً 409 جی، تاریخ وصال یکم محرم، مزار شریف بغداد شریف میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے قطمیر رضا آپ کی۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال بھی بتائیے، آپ کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتائیے، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کس کے مقلد یعنی پیروکار تھے؟ تاریخ وصال 7 شعبان المعظم، مزار شریف بغداد شریف میں ہے، مقلد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے۔ تاریخ وصال 7 شعبان المعظم، مزار شریف بغداد میں ہے۔ صحیح جوابات دے کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن کے مقلد ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد یعنی پیروکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے علم دین کی نعمت عطا فرمائے۔ سوال ہوگا محمد عزیر آپ سے، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مرید بھی ہیں، آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ کا تاریخ وصال کیا تھا، اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ تاریخ پیدائش یکم رمضان المبارک، تاریخ وصال 11 ربیع الثانی، مزار شریف بغداد شریف میں ہے۔ تاریخ پیدائش یکم رمضان المبارک، یہ وہ بزرگ ہیں کہ یہ مادر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ کل بروز قیامت حضور سیدی غوث اعظم کے صدقے جنت میں جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ صحیح جوابات دے کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہوگا عبد الرافع آپ سے، حضرت عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی تاریخ پیدائش، تاریخ وصال اور مزار مبارک کہاں ہے؟ تاریخ پیدائش 18 ذی القعدہ، تاریخ وصال 6 شوال، بغداد میں ان کا مزار ہے۔ آپ نے بتایا حضرت عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 18 ذی القعدہ اور تاریخ وصال 6 شوال، اور آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ہے۔ بہت زبردست آنسرز کیے ہیں، صحیح جوابات دے کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد غفران آپ کی۔ حضرت ابو صالح عبداللہ نصر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تاریخ پیدائش کیا تھی اور آپ کا تاریخ وصال کیا تھا، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ کا مزار کہاں ہے؟ آپ کی تاریخ پیدائش 24 ربیع الثانی ہے، اور آپ کا تاریخ وصال 27 رجب ہے، اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ حضرت ابو صالح عبداللہ نصر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 24 ربیع الثانی، تاریخ وصال 27 رجب اور مزار شریف بغداد معلیٰ میں ہے۔ صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی تو پہلے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ حسین رضا نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر، سبحان اللہ۔ زابر مصطفیٰ نے 6 نمبر، سبحان اللہ، قطمیر رضا نے 6 نمبر، سبحان اللہ، محمد عزیر نے 6 نمبر، سبحان اللہ، عبد الرافع نے بھی 6 نمبر، محمد غفران نے بھی 6 نمبر۔ چلیں جناب، یہاں تو زیر ہونے کے لیے بہت ساری اکثریت تیار نہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے راؤنڈ کی جانب۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ تمام سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر جوابات دینے کے لیے ہر ایک کو 3 آپشنز دیے جائیں گے۔ آپ نے صحیح آپشن چوز کرنا ہے، جس نے صحیح آنسر کر دیا
اس کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ حسین رضا آپ ویسے ہی 1 نمبر سب سے پیچھے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل بھی اپنا نمبر ضائع نہیں ہونے دینا۔ پہلا سوال ہوگا حسین رضا سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے آنسر کیا۔ غور کر لیں، اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا ایک اور نمبر کم ہو جائے گا، اور اگر آپ اسی جواب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواب بالکل درست ہے، تو آپ کو یہ جواب 2 نمبر بھی دلوا سکتا ہے۔ درست ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے درست ہے؟ جی جناب، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زابر مصطفیٰ آپ سے سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ زید قاسم۔ صحیح آنسر ہے ہاشم، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، زابر مصطفیٰ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگلا سوال ہوگا قطمیر رضا آپ سے، کس بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں، کسرا، آپشن نمبر 2 ابرہا، آپشن نمبر 3 قیصر۔ ابرہا۔ آپ نے کہا ابرہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواب بالکل درست دیا ہے آپ نے؟ جی ہاں۔ چلیں جناب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواب آپ نے درست دیا ہے تو بالکل درست لگتا ہے، ابرہا جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا محمد عزیر آپ سے، پہلی ام المؤمنین ہماری امی جان کون تھی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، امیر المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سوال ہے عبدالرافع آپ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف کس صحابی نے ہجرت فرمائی تھی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپشن نمبر 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ عاشق صادق ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسی قربت ملی کہ ایسی قربت کسی اور صحابی کے نصیب میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک سے سچا پکا عشق نصیب فرمائے۔ باری ہے محمد غفران رضا آپ کی، آپ نے بتانا ہے کس چیز کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، زکوٰۃ، آپشن نمبر 2 روزہ، یا آپشن نمبر 3 حج۔ زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ کس چیز کا ذکر بار بار آیا ہے؟ آپ نے کہا زکوٰۃ، بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسین رضا آپ کی، ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، اب سوال ہوگا حسین رضا سے ایک بار پھر، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس، مسجد قبلتین، آپشن نمبر 2 مسجد نبوی، یا آپشن نمبر 3 مسجد قباء۔ مسجد قبلتین۔ آپ نے کہا مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیر لیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا بلکہ 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا، کیونکہ صحیح جواب ہے مسجد قباء۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، آج بھی موجود ہے، اور اس مسجد میں جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
جائے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی مسجد قباء کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں پر جا کر نوافل پڑھنا نصیب فرمائے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال ہوگا زابر مصطفیٰ آپ سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ تسمیہ کسے کہتے ہیں. آپشنز آپ کے پاس ہیں اعوذ باللہ کو, آپشن نمبر 2 بسم اللہ کو, آپشن نمبر 3 الحمدللہ کو. بسم اللہ کو. آپ نے کہا بسم اللہ کو تسمیہ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے قطبی رضا آپ کی. ہجرت کے بعد قبلے کی تبدیلی کس ہجری میں ہوئی؟ یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کا قبلہ بننا یہ کس سال میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا؟ آپ نے وہ سال بتانا ہے. آپشنز آپ کے پاس ہیں 1 ہجری, آپشن نمبر 2 2 ہجری یا آپشن نمبر 3 3 ہجری. 3 ہجری. آپ نے کہا 3 ہجری اور آپ کے پاس 2 اور آپشنز موجود تھے مگر آپ نے 3 ہجری کو چوز کیا. کیوں کیا؟ چینج کرنا چاہیں گے؟ سر کیا کہیں گے؟ سر 1 ہجری. 1 ہجری نہیں جناب, نہ 1 ہجری نہ 3 ہجری بلکہ صحیح آنسر ہے 2 ہجری. غلطی ہو گئی ہے. قطمیر رضا کے بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال ہوگا محمد عزیر آپ سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کس جنگ میں شہید کیا گیا؟ آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے. جنگ بدر, آپشن نمبر 2 جنگ حنین یا آپشن نمبر 3 جنگ احد. جنگ بدر. آپ نے کہا جنگ بدر. مدینہ شریف جانا ہوا؟ مدینے کی حاضری نہیں ملی. چلے جناب, جب مدینے جائیں گے تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر بھی حاضری دیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا مزار کس پہاڑ کے قریب ہے. بدر کے نہیں بلکہ احد پہاڑ کے قریب ہے. اس جنگ کو احد کہا گیا. غلطی ہو گئی ہے. محمد عزیر کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے عبدالرافع آپ کی. حضرت ہاشم کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 عمر, آپشن نمبر 2 عامر, آپشن نمبر 3 عمر. عمر. آپ نے کہا عمر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جواب آپ نے درست دیا ہے؟ جی درست ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے درست ہے؟ نہیں جناب, آپ کا لگنا درست بالکل غلط ہے کیونکہ آپ کا اصلی نام عمر تھا. غلطی ہو گئی ہے. عبدالرافع بھائی کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. راؤنڈ 2 کا آخری سوال محمد غفران آپ سے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حسن, آپشن نمبر 2 حسین یا آپشن نمبر 3 علی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کئی بار ہم نے یہ سنا ہے مگر پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ آج ہمارے جواب کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا. حسن. آپ نے کہا حسن اور بالکل درست کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا کون زیر ہو گیا. زیر و زبر زیر و زبر. جی تو اسکور بورڈ ہمارے سامنے موجود ہے. حسین رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 نمبر. ٹوٹل اسکور ہو گیا 6 نمبر. سبحان اللہ. زابر مصطفیٰ نے بھی دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 نمبر. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 نمبر. سبحان اللہ. قطمیر رضا نے بھی 1 نمبر حاصل کر کے اپنا اسکور پہنچا دیا ہے 7 نمبر. محمد عزیر نے بھی 1 نمبر حاصل کر کے 7 نمبر. سبحان اللہ. عبدالرافع نے 1 نمبر حاصل کر کے 7 نمبر. سبحان اللہ. محمد غفران نے بڑی فلائی کی ہے اور غفران رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 نمبر. ان کا مجموعی اسکور ہو چکا ہے 10 نمبر. سبحان اللہ. شروع کریں گے تیسرا راؤنڈ. تیسرا راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ. جواب وہ دے گا جس کی بزر بیپ کرے گی. بزر اس کی بیپ کرے گی جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا.
सही जवाब देने वाले को दिए जाएंगे 2 नंबर और अगर जिसने गलत जवाब दिया उससे वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। लिहाजा आपने सोच समझकर बजर को प्रेस करना है, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। जवाब देने के लिए आपको बजर प्रेस करनी होगी, मगर ये याद रखिएगा कि अगर सवाल कंप्लीट सुनने से पहले आपने बजर प्रेस कर दी तो आपके 2 नंबर वापस लिए जा सकते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि सवाल कंप्लीट सुनकर फिर बजर प्रेस कीजिएगा, लेकिन ये भी याद रहे कि बजर एक टाइम में एक ही बच्चे की प्रेस होगी और उस बच्चे की प्रेस होगी जो सबसे पहले बजर को प्रेस करेगा। शुरू करें तीसरा राउंड? चलें जनाब। तो फिर सवाल है आप सबसे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई सारे खूबसूरत अल्फाज हैं, मगर आपने जिस लफ्ज का माना बताना है वो लफ्ज है इन्ना। मोहम्मद उजैर, इन्ना का माना है बेशक हम। इन्ना का माना है बेशक हम। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला खूबसूरत लफ्ज, बड़ा फेमिलियर लफ्ज, बड़ा मशहूर लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है इंशाअल्लाह। जाबिर मुस्तफा, अगर अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह चाहे। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। अगला खूबसूरत लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है जीता। तितमीर रजा, आप आए। आप आए। सही जवाब दे दिया है जनाब। 2 नंबर कितमीर रजा ने भी ले लिए हैं। अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है कुलूबुकुम। जाबिर मुस्तफा, तुम्हारे दिल। कुलूबुकुम का माना है तुम्हारे दिल। सही जवाब दे दिया है। अगला लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है कालू। मोहम्मद उजैर, वो कहते हैं। कालू का माना है वो कहते हैं। सही जवाब दे दिया है जनाब। अगला लफ्ज कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है कल हिजारती। अब्दुल राफे, पत्थरों की तरह। पत्थरों की तरह। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला लफ्ज कुरानी लफ्ज, खूबसूरत लफ्ज, लफ्ज है युसिर्रूना। मोहम्मद गुफरान, वो जाहिर करते हैं। आपने कहा युसिर्रूना का माना है वो जाहिर करते हैं, जबकि इसका माना है वो छुपाते हैं। गलती हो गई है जनाब। 1 नंबर वापस लिया जाएगा। अगला सवाल जिसका आपने जवाब देना है वो लफ्ज है मिनहुम। काबिर मुस्तफा, उनमें से। मिनहुम का माना है उनमें से। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला जवाब कौन देगा? वही देगा जिसकी बजर बीप करेगी। लफ्ज है उसके लिए युलिनूना। अब्दुल राफे, वो जाहिर करते हैं। युलिनूना का माना है वो जाहिर करते हैं। सही जवाब दे दिया है। अगला लफ्ज जिस लफ्ज का आपने माना बताना है वो लफ्ज है इल्ला। साबिर मुस्तफा, मगर। इल्ला का माना मगर। बिल्कुल सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और लफ्ज है इन्नहू। मोहम्मद गुफरान, बेशक वो। बेशक वो। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है अल आना। तितमीर, अब। क्या अब? अल आना का माना अब है। अल आना का माना अब है। सही जवाब देके 2 नंबर कितमीर ने हासिल कर लिए हैं। के साथ हमारा तीसरा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। कौन हमारे साथ आगे बढ़ेगा और कौन जेर होकर रुखसत हो जाएगा। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं स्कोर कार्ड की जानिब। कौन जबर रहा, कौन जेर हो चुका है। मगर मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि 4 ऐसे कंटेस्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं कि जिनके दरमियान फैसला करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि चारों ने बराबर बराबर पॉइंट्स हासिल किए हैं। उन चारों के दरमियान एक सेपरेट मुकाबला होगा। सबसे 2-2 सवालात होंगे। जो सही जवाबात देने में कामयाब रहा, ज्यादा नंबर लेने में कामयाब रहा, वही आगे बढ़ेगा। और 2 बच्चों को हम रुखसत करेंगे। 2 कौन से बच्चों को रुखसत करेंगे? पहले मैं आपको बताता चलूं, वो 4 नाम है कितमीर रजा,
محمد عزیر، عبدالرافع اور محمد غفران، آپ چاروں نے برابر برابر یعنی 11 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ چاروں بچوں سے باری باری سوالات ہوں گے، ہر ایک سے 2 سوالات ہوں گے اور وہی نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں 2 نمبرز دیے جائیں گے اور اگر غلط جواب دیا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ پہلا سوال کریں گے قطمیر رضا آپ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے کئی ساری مکی صورتیں ہیں اور کئی ساری مدنی صورتیں ہیں، مگر آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ جن یہ کون سی صورت ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی۔ آپ نے کہا سورہ جن مکی صورت ہے، صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا، غلط جواب 1 نمبر واپس کروائے گا اور ہو سکتا ہے اس 1 نمبر کی وجہ سے گھر واپس جانا پڑے، اگلے راؤنڈ تک پہنچنا نصیب نہ ہو۔ کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہ درست دیا ہے یا غلط دے دیا ہے؟ سر درست دیے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے درست دیا ہے؟ جی ہاں جناب، سورہ جن مکی صورت ہے، صحیح جواب دے کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال محمد عزیر آپ سے ہوگا۔ آپ نے بتانا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت سورہ فاطر مکی صورت ہے یا مدنی صورت؟ مکی صورت۔ آپ نے بھی جواب دیا سورہ فاطر مکی صورت ہے۔ کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہی درست ہے یا غلطی ہو گئی ہے؟ درست ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے درست ہے؟ جی ہاں جناب، بالکل صحیح جواب دے کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے عبدالرافع آپ کی۔ آپ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت سورہ نور مکی ہے یا مدنی؟ مدنی۔ آپ نے کہا سورہ نور مدنی صورت ہے اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب سوال ہوگا محمد غفران آپ سے۔ تینوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ نمبر لیتے ہیں یا واپس دیتے ہیں۔ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت سورہ صاد مکی صورت ہے یا مدنی؟ مکی صورت۔ آپ نے کہا مکی صورت ہے۔ جی ہاں جناب، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آپ چاروں سے ہو چکا ہے، باری ہے ایک بار پھر سوال کرنے کی۔ قطمیر رضا آپ سے سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ قطمیر رضا سے جواب نہیں بن پا رہا۔ ربیع الاول میں۔ نہیں جناب قطمیر رضا بھائی، قرآن مجید ربیع الاول میں نہیں بلکہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ غلطی ہو گئی ہے قطمیر رضا، آپ سے 1 نمبر آپ سے واپس لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باری ہے محمد عزیر آپ کی۔ آپ نے بتانا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیت سجدہ موجود ہیں؟ 7۔ آپ نے کہا 7، آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے کیونکہ 7 نہیں بلکہ 14 آیت سجدہ موجود ہیں۔ 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال عبدالرافع آپ سے ہوگا۔ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 600 بار۔ غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر عبدالرافع سے بھی واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال محمد غفران آپ سے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا زبانی؟ زبانی۔ نہیں جناب، زبانی نہیں بلکہ دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن کو کیوں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں دیکھنا بھی شامل ہو جاتا ہے، سنا بھی شامل ہو جاتا ہے، پڑھنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے اس پاک کلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اپنی آنکھوں سے لگا کر، اپنے لبوں سے چوم کر اس کی دیکھ کر تلاوت کریں اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا شوق نصیب کرے۔ آمین۔ آمین۔ چلیں جی، ایک اور سوال کیا جائے گا۔ باری ہے قطمیر رضا آپ کی۔ آپ نے بتانا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری سی سورت جسے گائے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ، بتائیے سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی؟ مدنی۔ آپ نے کہا مدنی، صحیح جواب دے کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، فیصلہ کرنا ٹف کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے۔ محمد عزیر آپ سے سوال ہے، بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری سی سورت جو سورت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے سورت ہے اور وہ سورت کا نام ہے محمد، بتائیے مکی ہے یا مدنی؟
मदनी। आपने कहा मदनी, बिल्कुल दुरुस्त कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा अब्दुल राफे आपसे। आपने बताना है लुकमान, सूरह लुकमान मक्की है या मदनी? मक्की। आपने जो जवाब दिया है क्या लगता है, दुरुस्त दिया है या गलत? दुरुस्त। आपको लगता है सूरह लुकमान का जो जवाब दिया मक्की सूरत है, दुरुस्त जवाब दिया है और बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा मोहम्मद गुफरान आपसे। बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की प्यारी सी सूरत जिसे कुरान का दिल भी कहा जाता है, मेरी मुराद सूरह यासीन से है। बताइए सूरह यासीन मक्की सूरत है या मदनी? मक्की। अल्लाहु अकबर, इस बार भी कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं, चारों ने सही जवाब देके 2-2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अल्लाहु अकबर। मजीद सवालात, एक और सवाल होगा, फैसला करना मुश्किल कर दिया है जनाब। अब सवाल होगा कितमीर रजा आपसे। बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत सूरह मुमिन ये मक्की है या मदनी? सूरह मुमिन मक्की सूरत है। जी जनाब, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत सूरह मुमिन ये मक्की सूरत है। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल मोहम्मद उजैर आपसे। बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत मक्की है या मदनी? सूरत का नाम है सूरह फतहा। मक्की। आपने कहा सूरह फतहा मक्की सूरत है। सही जवाब 2 नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब आपको प्रोग्राम से रुखसत करवा सकता है। क्या लगता है जो जवाब दिया है दुरुस्त दिया है या गलती हो गई है? दुरुस्त दिया है। आपको ऐसा लगता है, मगर हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सूरह फतहा मक्की नहीं बल्कि मदनी सूरत है। गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल अब्दुल राफे आपसे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो सूरत जिसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है, मेरी मुराद सूरह रहमान से है। बताइए मक्की है या मदनी? मदनी। आपने कहा मदनी, आपसे भी गलती हो गई है, 1 नंबर वापस लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। सूरह रहमान मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरत है। अगला सवाल होगा मोहम्मद गुफरान आपसे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो सूरत जिसका नाम 7 दिनों के एक दिन में से है, यानी मेरी मुराद सूरह जुमा से है। बताइए सूरह जुमा मक्की है या मदनी? मक्की। आपने कहा सूरह जुमा मक्की सूरत, नहीं जनाब, मक्की नहीं बल्कि मदनी सूरत है। गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे आज हमारे साथ आए हैं, फैसला करवाना मुश्किल कर लिया है। कितमीर ने तो क्वालिफाई कर लिया है, अगले राउंड के लिए बच चुके हैं हमारे पास 3 कंटेस्टेंट और हमें चाहिए टोटल 4 कंटेस्टेंट, यानी एक बच्चे की तलाश अभी भी हमें मौजूद है। किन 2 को रुखसत करना है? वो 2 रुखसत करने के लिए इन तीनों के दरमियान फिर से मुकाबला करवाना होगा और इस बार मुकाबला होगा अशार का। आपसे बारी बारी शेर का मिसरा पूछा जाएगा, आपने जवाब देना होगा। पहला मिसरा मोहम्मद उजैर आपने बताना है। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बस, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अब्दुल राफे अत्तारी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। जी हुसैन रजा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। गलती हो गई है अब्दुल राफे का, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ए गली गली तवा ठोकरे सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों? सही जवाब देके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। फैसला हो चुका, 2 कंटेस्टेंट हमें चाहिए थे। अब्दुल राफे गलती करके डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं और जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं जाबिर मुस्तफा या हुसैन रजा। इतमीर क्या लगता है, जाबिर गए या हुसैन? सर हुसैन। आपको ऐसा लगता है हुसैन गए। जाबिर आपको क्या लगता है? हम सर। जी हम। आप चले गए। हुसैन आपको क्या लगता है? हम।
ہم دونوں کو ہم لگتا ہے، مگر جس کنٹیسٹنٹ کو ہمارے اس تیسرے راؤنڈ سے رخصت ہونا ہے وہ ہیں حسین رضا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ عبدالرافع اور حسین رضا آپ دونوں ہمارے ریڈ زون میں تشریف لائیں گے، یہاں پر تشریف رکھیں گے۔ ہم اپنے 4 کنٹیسٹنٹ کے درمیان اگلا راؤنڈ کھیلیں گے۔ اگلا راؤنڈ ہوگا فلپ بورڈ راؤنڈ۔ اس راؤنڈ کے جواب کے لیے آپ کو کارڈ دیے جائیں گے، فلپ بورڈ دیے جائیں گے، اور آپ نے بول کے نہیں بلکہ دکھا کر آنسر کرنے ہوں گے۔ چاروں کو ایک ساتھ نمبرز دیے جائیں گے، جن کے صحیح نمبر زیادہ نمبر ہوں گے وہ 2 کنٹیسٹنٹ کے درمیان 5واں راؤنڈ کھیلا جائے گا۔ سوال کا جواب آپ نے بول کے نہیں بلکہ دکھا کر بتانا ہے کہ پوچھا جانے والا سوال صحیح ہے یا غلط۔ آپ کے پاس بورڈ رکھے ہیں، دکھائیے ذرا بورڈ، کیا تحریر ہے اس پر؟ صحیح اور غلط۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ جو سوال میں آپ سے پوچھوں گا وہ صحیح ہے یا غلط۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے 1 ہی نمبر واپس لیا جائے گا۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دے کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے نمبر ہمیں واپس لوٹائیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے اس چوتھے راؤنڈ میں بھی 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، جن کے نمبر سب سے کم رہیں گے ان 2 کو ہم اپنے اس پروگرام سے رخصت کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں چوتھا راؤنڈ، مگر بہت ہی خوبصورت اور پیارا راؤنڈ۔ پہلا سوال آپ چاروں سے، قبر میں 4 سوالات ہوں گے، پوچھی جانے والی بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب، 3 بچوں نے فیصلہ کیا غلط۔ زابر مصطفیٰ نے کہا صحیح۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے سوالات میں کامیابی عطا فرمائے۔ غلط کہنے والے تینوں بچوں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ زابر مصطفیٰ کی غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ زابر مصطفیٰ بی کیئرفل۔ اگلا سوال آپ چاروں سے، قرآن پاک میں سورہ اعراف ہے، اعراف کا معنی بلند جگہ ہے، کہی جانے والی بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط۔ جس نے کہا صحیح اس کو دیا جاتا ہے 1 نمبر۔ غلط کہنے والوں کا 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جناب، اگلا سوال آپ چاروں سے، حج رجب کے مہینے میں ہوتا ہے، پوچھے جانے والی بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، چاروں کو 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ جناب، حج رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ ذی الحجۃ الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ربیع ثانی 11ویں شریف کا مہینہ نہیں ہوتا۔ چلیں جناب، قطمیر نے کہا صحیح اور تینوں نے کہا غلط۔ غلط کہنے والے تینوں بچوں کو 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ جبکہ قطمیر رضا سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت پڑھی جانے والی نماز نماز استسقاء کہلاتی ہے، تاکہ بارش ہو جائے۔ بتائیے کہی جانے والی بات درست ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط۔ جس نے کہا صحیح اس نے کہا صحیح، جس نے کہا غلط اس کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ صحیح کہنے والوں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اگلا سوال، جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر نماز پڑھے، بتائیے بات درست ہے یا غلط؟ زابر مصطفیٰ نے کہا غلط، باقی تینوں نے کہا صحیح۔ قطمیر کیوں کہا صحیح؟ کیونکہ اگر وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ لیٹ کے نماز بھی پڑھ سکتا جی ہے۔ ہاں جناب، نماز کسی صورت میں معاف نہیں، ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کا شریعت حکم دیتی ہے۔ صحیح جواب دیا ہے، 1 نمبر صحیح کہنے والوں کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ زابر مصطفیٰ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، غفران نے کہا غلط، باقی تینوں نے کہا صحیح۔ غفران کو دیا جاتا ہے 1 نمبر، کیونکہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسن کے نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، تینوں بچوں سے 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شرعی مسافر فرض نماز میں قصر کرتا ہے، بتائیے کہی جانے والی بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح، چاروں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والے سے قبر کا حساب نہیں ہوگا،
جی جناب، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والوں سے قبر کا حساب نہیں ہوگا، بات بالکل صحیح ہے، صحیح کہنے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا، غلط کہنے والوں کا ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، چاروں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ اگلا سوال، ہمارے اچھے برے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ چلے جناب، اس بار بھی چاروں نے کوئی غلطی نہیں کی، چاروں کو ایک ایک نمبر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال، سوال ہے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ جی جناب، 3 بچوں کا فیصلہ ہے، کہی جانے والی بات صحیح ہے جبکہ جابر مصطفیٰ نے کہا غلط، جابر رضا کا ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا جبکہ تینوں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا راؤنڈ اختتام کو پہنچا، آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا کون زیر ہو گیا۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ جی جناب، چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ جابر مصطفیٰ نے اسکور نمبر حاصل نہیں کیے بلکہ ہمیں نمبر واپس کیے ہیں، -2 چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہے، مجموعی اسکور آپ کا ہو چکا 13 نمبر۔ قطمیر رضا نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 8 نمبر، ٹوٹل نمبر ہو گئے 19 نمبر۔ محمد عزیر نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 نمبر، ٹوٹل اسکور ہو گیا 17 نمبر۔ محمد غفران 9ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں مگر آپ نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 12 نمبر، آپ کے ٹوٹل اسکور ہو گیا 23 نمبر۔ اس طریقے سے محمد غفران اور قطمیر رضا 5ویں راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد عزیر اور جابر مصطفیٰ، ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت زبردست پارٹیسپیٹ کیا، اللہ آپ کے بھی علم میں برکت عطا فرمائے۔ دونوں نیچے تشریف لائیں گے، ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے، ہم اپنا 5واں راؤنڈ شروع کریں گے۔ بچ جانے والے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان محمد غفران اور قطمیر رضا، آپ دونوں کے درمیان ہوگا فائنل راؤنڈ، 5واں راؤنڈ، مگر بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ۔ 5واں راؤنڈ ہوگا پکٹوریل راؤنڈ۔ اس راؤنڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے تصویریں جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہوگا۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ 5ویں راؤنڈ کا اسکور 5ویں راؤنڈ کا ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، پچھلا اسکور آپ کا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ مگر آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا 5واں راؤنڈ بھی ہوگا بزر راؤنڈ۔ اس راؤنڈ میں جواب دینے کے لیے آپ کو بزر پریس کرنی ہوگی اور جس کی بزر پہلے بیپ کرے گی وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ۔ 5ویں راؤنڈ میں آپ کو کچھ تصویریں دکھائی جائیں گی جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ پوچھا جانے والا سوال کس تصویر کے بارے میں ہے۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا، آپ نے اگر غلطی کی تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ جواب دینے کے لیے آپ کو بزر پریس کرنی ہوگی، جواب وہی دے سکے گا جس کی بزر بیپ کرے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ۔ پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اسکرین دکھائیے جناب، کس تصویر کے بارے میں سوال ہوگا؟ جی جناب بتائیے، ان چاروں میں سے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں کس جاندار کا ذکر ہے؟ مچھر کا ذکر ہے۔ قطمیر رضا نے صحیح جواب دے کے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے تصویر دکھائیے جناب۔ بتائیے جی، ان چاروں میں سے پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 73 میں کس جاندار کا ذکر ہے؟ محمد غفران، مکھی کا۔ آپ نے کہا مکھی کا، جی ہاں، پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 73 میں مکھی کا ذکر ہے، صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال پارہ 30 سورہ قاریہ آیت نمبر 4 میں کس جاندار کا ذکر ہے؟ تصویر دکھائیے جناب۔ جی قطمیر، پروانے کا ذکر ہے۔ پارہ 30 سورہ قاریہ آیت نمبر 4 میں پروانے کا ذکر ہے، صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال دکھائیے جناب اسکرین پر، جانداروں کی تصویر دکھائیے۔ بتائیے پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 107 میں ان میں سے
کون سے جاندار کا ذکر ہے؟ محمد غفران. ازدہ. ازدہے کا ذکر ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. محمد غفران نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال. ہماری اسکرین پر ہمیں کون سے جانداروں کی تصویر دکھائی جاتی ہے؟ دکھائی جانے والی تصویروں میں سے پارہ 30 سورہ فیل آیت نمبر 1 میں کس جاندار کا ذکر ہے؟ جی کتمیر بتائیے. ہاتھی کا ذکر ہے. ہاتھی کا ذکر ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال. مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں ہماری اسکرین پر کون سے جانداروں کی تصویر دکھائی جاتی ہے؟ جی جناب بتائیے. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ان میں سے کس جاندار کا ذکر ہے؟ محمد غفران. بندر. بندر کا ذکر ہے. صحیح جواب دے کر 1 نمبر غفران نے بھی حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال دکھائیے جناب ہماری اسکرین پر کون سے جانداروں کی تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے؟ جی جناب بتائیے. ان چاروں میں سے پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 51 میں کس جاندار کا ذکر ہے؟ تتمیر رضا. شیر کا ذکر ہے. شیر کا ذکر ہے. صحیح جواب دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. اگلا سوال پوچھنے سے پہلے تصویر دکھائیے جناب. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ دونوں بھی میرے پاس تشریف لے آئیں گے. آپ چاروں میرے پاس آ جائیں گے. آپ چاروں کے لیے مجلس نے بڑے ہی خوبصورت سے تحائف یہ تیار کیے ہیں. ہر بار پیچھے رہ جانے والے کنٹیسٹنٹ کے لیے مجلس تحائف تیار کرتی ہے. بیٹا 2 بچوں کو آپ دیں گے, 2 کو آپ دیں گے اور آپ دونوں کو انشاءاللہ ہم دیں گے. دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی اور برکتیں عطا فرمائے. جی اور آپ دونوں کے لیے ماشاءاللہ مجلس بڑے ہی پیارے سے تحائف تیار کرتی ہے اور جو فرسٹ پرائز دیا جاتا ہے وہ کیش کی صورت میں دیا جاتا ہے. آج کا فرسٹ پرائز کسے دیا جائے گا کیا لگتا ہے جناب؟ مائک دیجیے گا. جی کیا لگتا ہے آپ جیتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کتمیر رضا جیتے ہیں. کتمیر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم جیتے ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ کتمیر جیتے ہیں. جی کتمیر جیتے ہیں. کتمیر جیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جناب؟ کتمیر جیتے ہیں. کتمیر جیتے ہیں. کتمیر جیتے ہیں. کتمیر جیتے ہیں. تو آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھا دیتے ہیں. زیر و زبر زیر و زبر. کتمیر نے 6 صحیح جوابات دے کر اس پروگرام کو ون کر لیا ہے. غفران رضا نے بھی بھرپور کوشش کی, 4 صحیح جوابات دے سکے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ اچھی کاوش کی. اللہ آپ کو برکت نصیب کرے. کتمیر رضا آپ کو بہت بہت مبارک. آج کا پروگرام آپ نے ون کیا ہے. اللہ آپ کے بھی علم و عمل میں برکت عطا کرے. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے اور بہت سارا علم دین سیکھتے رہیے. اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون. زیر و زبر بچوں کا مدنی چینل آ گیا.